دینی تعلیم و تربیت کا واحد منشا اور مقصد یہ ہے کہ بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی خصوصی توجہ دی جائے تاکہ پوری زندگی شریعت اسلام کے مطابق چل کر اپنی زندگی بسر کر سکے۔ آپ موجودہ وقت میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں 2022 اور 2021 کا رپورٹ ہے کہ تقریباً 80,000 مسلم طالبہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر وہ رشتہ کر چکی ہے، شادی کر چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے ہیں، صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر دینی تعلیم پر بھی ہم توجہ دیں گے اور دین کی طرف ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو توجہ دلائیں گے تو انشاءاللہ موجودہ وقت میں جو ہندوستان میں جو نوبت آ رہی ہے کہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے مسلم اسٹوڈنٹس، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم سے دور ہے، اپنی اسلام کو، اپنے قرآن کو، اپنی شریعت کو بھلا چکی ہے، اپنی شناخت کو کھو چکی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ غیر کے ساتھ رہ کر وہ ذہنی شکار ہو کر اس میں الجھ کر وہ برباد ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو موجودہ وقت میں سب سے ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ ابھی آپ حضرات نعت پاک سماعت فرما رہے تھے، اب میں محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمان حضرت مولانا امیر معاویہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز بچوں، ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم سب قرآن کی نسبت سے سجی محفل میں جمع ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن پڑھنا، سننا، دیکھنا، اس سے متعلق کوئی بھی کسی قسم کی بات ہو رہی ہو، اس بات کی محفل میں بیٹھنا، سننا، یہ سب دین کا بڑا حصہ ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ اس لیے جس محفل میں ہم آپ موجود ہیں، اگرچہ افراد کے اعتبار سے کم ہے، لیکن اپنی فضیلت اور برتریت کے اعتبار سے بہت بڑی محفل ہے۔ اللہ کے یہاں گنتی کا اعتبار نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے یہاں پہنچیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی گناؤ، کتنے روزے رکھے بتاؤ، کتنے صدقے کیے شمار کراؤ، کتنے حج عمرے کیے بتاؤ۔ سب جانتے ہیں کہ وہاں اعمال وزن کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال وزن میں بڑھ جائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ جنت میں ہوگا۔ اور جس کے اعمال وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال وزن میں کم پڑ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ گنا نہیں جائے گا کہ کس کے کتنے اعمال ہیں، شمار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وزن کیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے یہاں گنتی کا اعتبار نہیں ہے، تعداد کا اعتبار نہیں ہے۔ ہم آپ بیٹھے ہیں، گنتی کے اگرچہ کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جس نسبت سے بیٹھے ہیں اس کا بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا اعزاز و اکرام ہے۔
اس لیے اس محفل میں ہم سب کی موجودگی ہم سب کے لیے خوش بختی بھی ہے اور نیک بختی بھی ہے، اور اللہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے گا اور آخرت میں بڑے اجر سے نوازے گا۔ بڑی مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے وقف کیا، اور یقیناً وہ بچے اور وہ ہونہار عزیز ہمارے بھی خوش بخت ہیں جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے کسی بھی تعلیم گاہ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس دور میں جب کہ لوگ دنیا پرست ہو چکے ہیں، ہر ایک کی نگاہ مادیت کی طرف ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جائے، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھے کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ مکانات اور تجارات کو بڑھایا جائے۔ اس دور میں بھی اگر کوئی قرآن کریم کے لیے اٹھتا ہو، اپنے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں، مدرسوں میں، تعلیمی سینٹروں میں بھیجتا ہو، وہ واقعی قابل مبارکباد ہے۔ اور یہ مبارکبادی ہماری نہیں ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مبارکبادی ہے۔ آپ نے ابھی کچھ پہلے یہ حدیث سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے۔ لیکن اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے کہ صرف پڑھنے پڑھانے والے نہیں، بلکہ پڑھنے پڑھانے والے تو ہیں ہی خیر کے باعث، اچھے لوگ تو ہیں ہی پڑھنے والے اور پڑھانے والے، لیکن ان کے تعاون کرنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ چلنے والے، سب کے سب بہتر ہیں۔ وہ جگہ، وہ مقام بھی بہتر ہے جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہم سب کو یہ سند ملا ہے، اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا اعزاز اور مقام کیا ہو سکتا ہے۔ دنیا کچھ بھی دے لے، اللہ کی طرف سے اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے جو کچھ مل گیا یا ملے گا، اس کی برابری کبھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس محفل میں ایک اہم پوائنٹ ہے جس پر آج ہم سب کو اپنی توجہ مرکوز کرنے اور اس پر اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے کہ ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ ہر گھر میں بچہ ہے اور بچے کے آپ ہم والدین ہیں، گارجین۔ بحیثیت گارجین بچوں کے تعلق سے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے اور سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہے، اس کو سمجھیے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے اس اہم ذمہ داری کو اور اس اہم بچوں کی تربیت کے تعلق سے اپنے فریضے کی ادائیگی میں ذرا کوتاہی برتتے ہیں تو آپ کی دنیا کی ساری قدر ساری محنتیں آخرت میں برباد ہو جائیں گی۔ ہماری آپ کی بحیثیت والدین سب سے بڑی اور سب سے اہم اور دینی فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور تربیت کریں، ان کو ہم ایسا بنائیں کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی راحت کا باعث ہو اور آخرت کا بھی باعث ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم بچوں کے اچھے کھانے، پہننے، اچھے مکانات کی، اس کی ذرہ ذرہ خواہش کی تکمیل کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جہاں تک ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن دینی تربیت کے تعلق سے آج ہم غفلت کے شکار ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مدارس میں چند گھنٹوں کے لیے مکتب میں قرآن پڑھوانے کے لیے بھیج دیا اور ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ یہ آپ کی غفلت ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کی ذمہ داری آپ کی جب سے گھر میں یہ ننھا منھا بچہ آیا تب سے لے کر آپ کی آنکھ بند ہونے تک یہ ذمہ داری ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ کا بچہ دینی ماحول میں جی رہا یا نہیں جی رہا، دینی تربیت اس کے اندر ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پیروی ہے یا نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے آنکھ بند ہونے تک۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ذرہ برابر کوتاہی کی اور بچہ دین سے دور ہو کر زندگی گزار گیا خدا نخواستہ، اور وہ آخرت میں پہنچا اللہ کے یہاں، اور جب اللہ نے حساب و کتاب لیا اور اس حساب و کتاب میں آپ کا بچہ ناکام ہو گیا، آپ نے تربیت پر توجہ نہیں دی، آپ نے ان کی دینی تربیت نہیں کی،
آپ نے انہیں نماز نہیں سکھایا، آپ نے انہیں دین نہیں سکھایا، اخلاق نہیں سکھایا، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں تعارف کروایا، اور انہوں نے لاپرواہی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا، اور آخرت میں جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب کو لے کر جہنم میں جانے کا فیصلہ فرمائے گا۔ جب اس عزیز کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، تو وہ بچہ عرض کرے گا، اے اللہ آپ کا فیصلہ برحق ہے، ہم نے دنیا میں واقعی لاپرواہی کی زندگی گزاری، نمازیں بھی چھوڑے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کیے، روزے بھی نہیں رکھے، بڑوں کا اکرام بھی نہیں کیا، چھوٹوں پر شفقت بھی نہیں کیا، پڑوسی کے، رشتہ دار کے، والدین کے، اعزاء اقارب کے حقوق ادا نہیں کیے، واقعی میں نے ظلم کیا، اور آپ نے جو میرے جہنم کا فیصلہ فرمایا یہ برحق ہے، ہمیں اس فیصلے پر اطمینان ہے، لیکن ایک درخواست ہے۔ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرمائیے، کہے گا ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا، دل کی دستک پر اس بات کو آپ لیجئے کہ وہ بیٹا، وہ آپ کی اولاد جس کے لیے آپ نے زندگی بھر بھوک کو برداشت کیا ہوگا، تھکن کو برداشت کیا ہوگا، سردی گرمی کو برداشت کیا ہوگا، اپنے پیٹ کو چھوڑ کر بچوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ نے بھاگ دوڑ کی ہوگی، اور کبھی کبھی آپ نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر اس کی پرورش کی ہوگی، اور لیکن دینی تربیت آپ نے نہیں کی ہوگی، اور اس وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، تو وہ بچہ آپ کے خلاف اللہ کے یہاں مقدمہ دائر کرے گا، اور یہ عرض کرے گا ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب، یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے بڑے آدمی ہیں، بڑے مبلغ تھے، بڑے جماعتی تھے، بڑے عالم فاضل تھے، ربنا اطعنا سادتنا، ہم نے ان کی پیروی کی، ہم نے اپنے والدین کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے والدین کو دیندارانہ ماحول میں زندگی گزارتے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے والدین کو خود جھوٹ بولتے ہوئے سنا، دھوکہ دیتے ہوئے سنا، حرام کاموں میں ملوث پایا، ربنا اطعنا، ہم نے انہی کی نقش قدم پر چل پڑے، نہ یہ والدین ہمارے نہ خود دین پر چلے نہ ہمیں چلایا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیے، یہ خود بھی دین سے دور رہے اور ہمیں بھی دین سے دور رکھا۔ پھر آگے سنیے، وہ بچہ آپ کے خلاف یہی مقدمہ نہیں قائم کر کے باز آ جائے گا، بلکہ کہے گا ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے میرے رب ان کو دوگنا عذاب دیجئے، ایک عذاب تو اس لیے کہ یہ خود دین سے دور رہے، اور دوسرا عذاب اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی دین سے دور کر کے گمراہ کیا اور آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے والدین کو، ہمارے سرپرستوں کو، جن پر ہماری تربیت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے ہماری تربیت سے غفلت برتی ہے، ان کو دوہرا اور دوگنا عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اس پر ڈھیر ساری لعنت۔ یعنی آپ کا وہ بچہ جس سے آپ کی بڑی امیدیں ہوں گی کہ شاید وہ کام آ جائے آخرت کے میدان میں اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے، جنت میں لے جانا تو دور، اگر آج آپ نے اس کی دینی تربیت نہیں کی ہوگی تو آپ کے جہنم میں جانے کا اللہ سے درخواست کرے گا، صرف جانے کا نہیں، دوہرے عذاب کا درخواست کرے گا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیے اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ آج آپ کا بچہ اگر آپ کے خلاف کسی جگہ بات کر دے کہ میرا باپ بہت برا ہے، تو آپ کو کتنی مرچی لگتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے کہ میری اولاد میرے خلاف بات کر رہا ہے۔ پنچایت بیٹھاتے ہیں، محلے کے لوگوں کو بلاتے ہیں، آس پڑوس کو جمع کرتے ہیں کہ اس نالائق کو سمجھائیے، لیکن جب کل قیامت کے دن آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا تو آپ کس کو بلائیے گا؟ کس کی ہمت ہوگی جو آپ کے لیے سفارش کر دے گا؟ کس کی اتنی اوقات ہوگی کہ اللہ کے سامنے لب کشائی کی جرات کر دے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی، وہاں تو نبی انبیاء کرام گھر کرا رہے ہوں گے، کسی کی لب کھلنے کی ہمت نہیں ہوگی، تو ہم آپ کس سے درخواست کریں گے؟ اس لیے بھائیو، آج موقع ہے آپ کے پاس، آج آپ کے پاس بہترین سرمایہ موجود ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے میں ان علماء نے آپ کی سہولت کے لیے، دینی تربیت کے لیے چھوٹے چھوٹے سینٹر قائم رکھے ہیں۔
اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس اتنا کرنا پڑتا ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ آپ انہیں ان دعوتی اور تربیتی اور تعلیمی کاموں میں بھیجیں، ان کی تربیت کروائیں۔ اصل یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی کہ آپ خود ان کی تربیت کرتے، لیکن آپ نے اپنی یہ تربیت کی ذمہ داری نہ نبھائی۔ قربان جائیے ان علماء پر، آپ سے چند کوڑی کے پیسے لے کر، چند سکے لے کر، جس کو آپ ہوا میں اڑا دیتے ہیں، دوستوں کی ایک محفل میں چائے اور ناشتے میں اڑا دیتے ہیں، ان کوڑی کے بدلے میں آپ کے بچے کی دینی تربیت کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں۔ یہ آپ پر بڑا ان کا احسان ہے، یہ آپ کی ذمہ داری جو آپ کو ادا کرنی تھی آپ نہیں ادا کر رہے، یہ چھوٹے چھوٹے تعلیم گاہیں آپ کی ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے سامنے آپ کی نگاہیں احسان سے جھک جانی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے دنیا نہیں دین بنانے کی فکر کرتے ہیں، آپ کی اولاد کو سنوار کر آپ کی آخرت بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی بہترین پونجی کیا ہے؟ پونجی آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے، آپ کاروباری ہیں، کہ جو پونجی انسان کاروبار میں لگاتا ہے وہ پونجی کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی ختم ہو جائے، کیونکہ جب پونجی ختم ہو جائے گی تو کاروبار ختم ہو جائے گا۔ آپ کی اولاد آخرت کا آپ کے لیے پونجی ہے، سرمایہ ہے، یا تو آپ کے لیے یہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے یا جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی اور صحیح ماحول میں اسے دینی پرورش نہیں کی اور وہ دنیا میں گمراہ ہو کر زندگی گزارا، غفلت کی زندگی گزارا، تو وہی بچہ ایک طرف آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے صحیح تربیت کی، آپ نے اس کو قرآن پڑھایا، دین سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرایا، نماز بتایا، زکوٰۃ بتائے، روزے اور حج بتائے، اور دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں، شرعی حدود میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، وہ سب آپ نے بتلائے، تو وہی اولاد آپ کے لیے جنت میں بھی جانے کا سبب بنے گا۔ خدا نہ خواستہ آپ کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، یہ بچہ جب دیکھے گا جنت میں کہے گا اے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اپنے بندوں سے کہ کیا تمہیں کوئی کمی ہے؟ تو بہت سے بچے یہ کہیں گے اے اللہ میرے والدین مجھے جنت میں نہیں دکھ رہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ سب کچھ آپ کی نعمتیں ہمیں مل گئی، ساری آپ کے آرام و راحت کی چیزیں مل گئی، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مجھے میرے والدین نہیں دکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش کی بنیاد پر آپ کو جنت میں ڈال دیں گے جہنم میں فیصلہ ہونے کے باوجود۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا بچہ خود دیندار ہوگا، وہ خود جنت میں جانے والا ہوگا۔ اور ایسے ہی آپ نے حافظ قرآن کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا کہ وہ 10 خاندان کے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے جائے گا جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اور صرف آخرت میں نہیں بلکہ یہ بچہ اگر آپ نے دینی تربیت میں اس کی ہوگی تو دنیا میں بھی جب تک رہے گا آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نیکی اور برائی کا عمل کا سلسلہ ختم۔ آپ مر گئے، اب نہ آپ کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ کوئی گناہ کر سکتے ہیں، عمل کا سلسلہ ختم۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اگر بندہ وہ کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اسے بونس میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر جائے۔ صدقہ جاریہ کے قبیل سے ہے کہ آپ مسجد بنوا دیں، مدرسے بنوا دیں، یا اس کی تعمیر میں کچھ حصہ لے لیں، یا لوگوں کے رفاہ عام کے لیے پانی کا نظم کر دیں، یا کمیونٹی ہال بنا دیں تاکہ لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کی محفل وہاں کر سکیں، یا کوئی بھی انسانیت کے نفع کے لیے کام کر جاتے ہیں آپ۔ اور اگرچہ آپ مر جاتے ہیں جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ایڈوانس میں ثواب پہنچتا ہے۔ دوسرا کام علم ينتفع به، کہ اگر آپ نے علم پڑھا اور کسی کو پڑھا دیا، اور علم سے مراد علم دین ہے کہ آپ نے قرآن سیکھا اور سکھا دیا، اب آپ مر گئے، اب جس کو آپ نے سکھایا تو وہ کسی کو پڑھا رہا ہے، تو اس پڑھنے والے کو اور پڑھانے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ان کے اس استاد کو جو دنیا سے گزر چکے ہیں، قبر میں ہیں، اب وہ خود نیکی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کو ثواب پہنچے گا۔ اور تیسری چیز وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اگر آپ اس حال میں مرے کہ نیک صالح
کر گئے، آپ نے دینی تربیت کر دی، اس بچے کو آپ نے اچھے اور برے کی تمیز سکھلا دی، آپ کے مرنے کے بعد نیکی پر جمع ہوا ہے اور وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ولد صالح، یہ نیک بچہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اگر بالفرض آپ قبر میں پہنچے اور آپ حساب کتاب میں پھنس گئے، معاملہ بگڑ گیا۔ قبر کی منزل آخرت کی پہلی منزل ہے، اس منزل میں اگر آپ پھنس گئے تو اب اگر آپ نے نیک صالح ولد چھوڑ کر گئے ہوں گے، صحیح تربیت کی ہوگی، تو وہ ولد صالح سوچے گا پتہ نہیں میرے ابا کا کیا حال ہو قبر میں، چلو چند آیتیں پڑھ کر دعا کر دیں۔ جو ہی آپ کا بچہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، عذاب ٹل جائے گا۔ جب کبھی وہ بچہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر بخشے گا، اور جب کبھی نفلی نماز پڑھ کر اس کا ایصال ثواب آپ کے نام کرے گا، اگرچہ آپ مر چکے ہیں، اب کوئی نیکی آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ولد صالح آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے ثواب کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اور دنیا میں بھی بنا ہوا ہے جب تک وہ زندہ رہے گا۔ اور جب کبھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کرے گا تو قبر میں آپ کے لیے راحت کی اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں گے، قبر کشادہ ہوتے چلے جائیں گے، اور قبر کی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، اور جب وہ بچہ مر کر آخرت میں پہنچے گا تو کل حساب و کتاب کے دن بھی کام آئے گا۔ تو صرف آخرت میں نہیں، ولد صالح اگر آپ نے دینی تربیت کی ہوگی تو وہ بچہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب کا پیکج بھیجتا رہے گا، آپ کے لیے نیکیوں کا پیکج بھیجتا رہے گا، جبکہ آپ نیکی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی بحیثیت والدین سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے آپ ایک سسٹمیٹک نظام بنائیں، ایک ذہن میں خاکہ بنائیں کہ ہم اپنے بچے کی دینی تربیت کیسے کریں گے، کس ماحول میں اس کو رکھ کر دیندار بنائیں گے۔ یہ آپ کی بحیثیت والدین پہلی اور اولین ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے سب کچھ کیا بچے کے لیے اور اس ذمہ داری سے ذرہ برابر کوتاہی برتی تو آخرت میں بخشے نہیں جائیں گے، معافی کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ قرآن کا صاف اعلان ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی بچو جہنم سے اور اپنی اولاد کو بچاؤ، اور بچانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی دینی تربیت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر شخص اپنے گھر کا نگراں ہے، اور اس کو اپنی نگرانی کے تعلق سے یعنی اپنے اولاد اور ماتحتوں کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کی دینی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی۔ بالفرض آپ نے اپنے اولاد کو اچھا کپڑا نہیں پہنایا ہوگا، اچھا نہیں کھلایا ہوگا، بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں مرے ہوں گے، مکانات بنا کے نہیں دیے ہوں گے، کرائے کے مکان میں چھوڑ کر گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے بچے کے لیے بینک بیلنس کیوں نہیں رکھا۔ لیکن اگر آپ نے خدا نخواستہ دینی تربیت نہیں کی ہوگی تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ بھی پکڑے جائیں گے، اللہ تو پکڑ کرے گا ہی، آپ کی اولاد بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے غور سے سنیے اس بات کو اور سمجھیے کہ بحیثیت والدین آپ کی پہلی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے۔ یقیناً جو لوگ اس فکر کو لے کر اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیمی سینٹر میں بھیجتے ہیں، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور ان بچوں کے سینوں کو دین کے لیے کھول دے اور ان کے والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن بنے۔ افسوس یہ ہے، ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے لیے قرآن ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں، بہترین جلد کی شکل میں ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے پاس جب چاہے اسے اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر اور عظمت نہیں معلوم۔ قربان جائیے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے قرآن کی عظمت کو جانا، سمجھا، پرکھا، سیکھا، سکھایا اور ہم تک پہنچایا۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے، مدینہ کے قریب ایک چھوٹی بستی کی ایک فیملی مسلمان ہوئی، انہیں مدینہ آ کر دین سیکھنے کا موقع نہیں ملا، چھوٹا بچہ تھا اور ایک بہن تھی، ایک والدہ تھی اور ایک باپ تھا۔ باپ کو کاروبار کے لیے مدینہ سے باہر کسی ملک جانا تھا، باپ چلا گیا، بیٹا کو یہ ذمہ داری لے کر گیا کہ بیٹا ماں باپ کی نگرانی کرنا۔
چھوٹا سا ننھا سا بچہ 10-11 سال کی روایت میں بات آتی ہے، 11-12 سال کا وہ بچہ ابھی مسلمان ہوا، دل میں للک ہے، چاہت ہے، طلب ہے کہ قرآن سیکھیں، گھر چھوڑ کر مدینہ جا نہیں سکتے کیونکہ جائیں گے تو دن بھر گھر سے غائب رہیں گے، ادھر والدین کی اور بہن کی نگرانی کون کرے گا؟ باپ نے ذمہ داری دے کے کی ہے، قرآن بھی سیکھنے کی طلب اور جا ہے، گھر چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے، تو اس نے یہ طریقہ نکالا کہ صبح اپنے گاؤں کے باہر اس روڈ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے جس روڈ سے مدینہ کے قافلے ملک شام کو جایا کرتے تھے، اور قافلے والوں کو پوچھتے کہ آپ میں سے مسلمان کون ہے اور پھر آپ میں سے قرآن کا پڑھنے والا کون ہے، اور اس قافلے میں جس شخص کو جو آیتیں معلوم ہوتی وہ اس بچے کو زبانی بتاتے، اور وہ بچہ زبانی اس طرح سے اس قرآن کریم کی آیت کو یاد کرتا۔ روز کا اس بچے کا معمول تھا، صبح اٹھ کر سڑک پر جاتا، جو بھی قافلہ مسلمانوں کا گزرتا اسے منت کرتا، سماجت کرتا، پاؤں پکڑتا، گر گراتا کہ چند منٹ کے لیے آپ رک کر وہ آیتیں ہمیں سکھا دیجئے جو آج آپ نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اور پھر وہ سیکھتا اور اس طرح سے پورے قرآن کا حافظ بن گیا۔ یہ قرآن کی عظمت ان کے دل میں تھی اور سیکھنے کی للک تھی۔ افسوس ہے کہ آج ہمارے پاس موجود ہے تو سیکھنے کی اہمیت نہیں معلوم، ہم نے اس کو تعویذ گنڈوں کا، دکان میں برکت کا، میت پہ پڑھنے کا نظام بنا دیا، حصہ بنا دیا۔ بھائیو، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آپ اپنے بچپن کو یاد کیجئے، ہم میں سے ہر ایک گاؤں کا ہے، جب مسلم محلوں سے صبح گزرتے تھے تو ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی، نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں سناٹا ہوتا ہے، اب تو ہماری صبح 11 بجے ہوتی ہے، اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی؟ آپ صبح اٹھنے کا اہتمام کیجئے اور 10 منٹ 15 منٹ جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ آپ پڑھیں گے، آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد پڑھے گی۔ آپ یہ سوچیں گے کہ میں تو نماز چھوڑوں اور اولاد نمازی بن جائے، 99% ایسا نہیں ہوگا، 1% ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نمازی ہیں اور آپ کی اولاد نمازی بن جائے، لیکن 99% یہ ہے کہ بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اس لیے آپ کو پہلے دیندار بننا پڑے گا، ہر والدین کو دیندار بننا پڑے گا۔ آپ دیندار ہوں گے، آپ کی اولاد دیندار ہوگی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پیر و مرشد اس لیے بنے کہ ماں دیندار تھی۔ ماں نے جاتے وقت کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ قافلے والوں نے لوٹا، بچے سے پوچھا کہ بچہ تیرے پاس اور بھی کوئی سامان ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں، میرے اس بغل میں ایک جیب ہے جس میں میری والدہ نے 40 درہم رکھ کے سی دیا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ڈاکو کو حیرت ہوئی کہ یہاں قافلے لوٹے جا رہے ہیں اور یہ بچہ پیسے کی خفیہ جگہ بتا رہا۔ کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو؟ کہا نہیں، اس میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میری والدہ نے مجھے چلتے وقت یہ نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا، تو اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ گنڈوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے بھی یہی سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا۔ پھر سردار نے کہا کہ اس کے اس حصے کو کھولا جائے، دیکھا جائے۔ کھولا گیا تو واقعی 40 درہم ایسے ہی نکلے۔ تمام ڈاکو اور ڈاکو کا سردار اسی وقت ڈکیتی سے اور لوٹ مار سے توبہ کر کے اسلام میں پھر سے داخل ہو گیا۔ وہ ایک معصوم بچہ جب دین پر چلتا ہے تو اس دین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکو بھی کلمہ میں داخل ہو کر نیک بن جاتا ہے اور اس بچے کی دینداری میں واقع رکھتا ہے۔ اس لیے آپ یہ تصور نہ کریں کہ ہم تو بچے کو مکتب میں بھیج رہے ہیں، مولوی صاحب کو لگا دیا، مولوی صاحب کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، دین سیکھ رہا ہوگا، چاہے ہم دین پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پہلے آپ کو دیندار بننا پڑے گا۔ اس لیے یہ دو ذمہ داری کو آپ سمجھیے، خود بھی دیندار بنیے اور والدین کے تعلق کی جو آپ کی بحیثیت والدین ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ اور یہ جو اللہ نے آپ کو سہولت عطا کر دی کہ بتائیے یہاں پر کارخانوں کے بیچ میں ایک کمرے میں بیٹھ کر آپ کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا۔ ان مولوی صاحب کو بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا، یہ بھی چاہتے تو یہ بھی 2-4 کاریگر کو رکھ کے کام کرتے۔ ان کو کیا فکر تھی کہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھائیں، لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی، انہوں نے اپنی قوم کے نونہالوں کو فکر کیا۔ اس لیے یہ قدر کیجیے ان لوگوں کی۔ اب جو دور آنے والا ہے اس دور میں بڑے مدرسے نہیں چلا پائیں گے آپ۔ جو ملک کے حالات ہیں، بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے بینر اور
नाम लिखकर नहीं चला पाएंगे। इन छोटी छोटी जगहों में ही छुप कर तालीम का माहौल आपको बाकी रखना होगा। इसलिए इन छोटी जगहों को छोटी निगाह से न देखिए, इनके काम को देखिए और इनकी मेहनत को देखिए और इनकी कदर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए और इनके पढ़ाने वालों की हौसला अफजाई कीजिए। कमी कोताही हर एक में है, कोई नबी नहीं है, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी होती है। माफ करने का जज्बा पैदा कीजिए। मुमकिन है यहाँ पर आपके बीच ये रहते हैं, आप इन्हें रोजमर्रा देखते हैं, तो कोई ना कोई गलती इनकी आपकी निगाह में आ जाती होगी। कह रही मौलवी साहब तो नमाज छोड़ रहे हैं, मौलवी साहब तो प्रिया कर रहे हैं, मौलवी साहब तो फला से बात कर रहे हैं। लेकिन इसको कबूल करने का जज्बा पैदा कीजिए। नबी जैसा ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, नबी जैसा आपको चाहिए तो आपको अबू बकर बनना पड़ेगा। आप अबू बकर बनने को तैयार नहीं है, लेकिन नबी बनना, नबी को चाहते हैं जी नहीं, नबी चाहिए आपको तो आपको अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसा बनना पड़ेगा। और अगर नहीं तो इन्हीं को कबूल कीजिए और इनकी मेहनत की कदर कीजिए। यकीनन ये आपके बच्चों के लिए दीन दुनिया दोनों बना रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मोहम्मद माशाअल्लाह। अभी आप हजरत वाला का कीमती खिताब समाअत फरमा रहे थे। महसूस किया जो कह बैठे सीधे सादे लफ्ज़ों में, हम दीवाने क्या जाने क्या शैदानाई होती है। जब कुरान करीम के हवाले से हजरत वाला बात फरमा रहे थे तो मेरे जहन में ये शेर गर्दिश कर रहा था कि जो सबसे ज़रूरी है वो मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को शैतान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान हैं कि सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को कुरान करीम की मुक़द्दस तालीमात पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।